جیسے صالح علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کیا، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پہ جب وہ بڑی بڑی لیڈرشپ جو تھی وہ سارے مر چکے تھے بدر کے اندر، تو اللہ کے نبی نے اس وقت انہیں ایڈریس کیا اور خطاب کیا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، دیکھ لیا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ۔ تو یہ ساری چیزیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو سنتے ہیں؟ یہ تو مردہ ہے تو آپ کی بات تو یہ نہیں سن سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے وہ ساری باتیں ان کو سنائیں، انہوں نے اپنے کانوں سے سنی مرنے کے باوجود۔ اور یہاں بھی ظاہر نبی جب کہہ رہا ہے تو اللہ نے ان کو نبی کی بات ان لوگوں کو سنوائی تاکہ ان کو اور افسوس اور ان میں اندازہ ہو جائے کہ نبی کو جھٹلانے کا کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ یہاں تک شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تھا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے بعد درمیان میں ایک رکوع ان جنرل اللہ نے ہدایات دی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر واقعے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سبق دیا جائے، دوسروں کو ہدایات دی جائے کہ بھائی دیکھو نبی کی بات کو مانو گے تو کیا فائدے پاؤ گے، نبی کی بات کو ٹھکراؤ گے تو کیا نقصانات ہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنرل خطاب اس رکوع کے اندر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے مسلسل 5 7 8 رکوعوں کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ڈیٹیل۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلها، مگر ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس کے باشندوں کو، بالبأساء، تکلیفوں کے اندر، والضراء، اور مصیبتوں کے اندر۔ بأساء کا مطلب عام طور پر جو مصیبت مال کے اندر آتی ہے اس کو بأساء کہا جاتا ہے۔ جب کوئی دشمن اس کے اوپر مطلب امپوز کر دیتا ہے تو وہ مصیبت جنگ کی سچویشن میں جو دیکھنا پڑتی ہے اس کو بھی بأساء ہی کہا جاتا ہے۔ تو بأساء کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجتا ہے اور وہ بستی اللہ کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے مالوں کے اندر کوئی تکلیف مصیبت آ جائے، مال کے لحاظ سے پریشانی آ جائے۔ تو اس سے یہ بات بھی بالکل کلیئرلی ثابت ہوتی ہے کہ رزق کا اور مال کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان اور تقوی اختیار کریں گے تو رزق آپ کا بہت بڑھ جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر برکت ہوگی، آپ کا رزق ضائع نہیں ہوگا۔ جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس کے اندر ہی آپ کی ضروریات پوری ہو جائے گی، اور آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ آپ کو کوئی ایسا دیکھیں، بہت سارے لوگ پیسے کماتے ہیں، اچانک کوئی ہارٹ کا آپریشن آ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پراپرٹی کا لاس ہو جاتا ہے، لوگ کماتے ہیں لیکن ایسے تھا۔ یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے، وہ جو رزق انسان کا ہوتا ہے تقویٰ بھی ہو تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ضروریات کو پورا کرتا ہے اور برکت کرتا ہے۔ جب نبی کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ایمان کی بات کو، تو پھر اللہ تعالیٰ مالی مشکلات کے اندر ڈالتا ہے، یا تو غربت ڈال دے گا یا پھر بہت سارا دے کے اس کے اندر سے برکت اٹھا لے گا۔ بہت سارا مال ہوگا، آرام اور سکون، گھر کے اندر ساری فیسلٹیز ہوں گی، کھانے پینے کا سارا سامان ہوگا، لیکن ڈاکٹر منع کر دے گا کہ آپ جناب یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایسی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ کئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نہیں آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، تو وہ آزمائش بھی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو دیکھ کے آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ اللہ کے عذاب کے اندر ہے، لیکن یہ عذاب کی ایک صورت ضرور ہے جس کے اوپر یہ آئے، اس کو اپنی سیلف ایویلیویشن ضرور کرنی چاہیے کہ میرے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے، کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اگر کوئی خامی نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اس کے اوپر صبر کریں، اگر کوئی خامی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور ضراء کا مطلب جسمانی تکلیف ہوتا ہے، تو جسمانی یعنی اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے، کبھی مال کے اندر مصیبت ڈال کے، کبھی جسمانی تکلیف ڈال کے، کوئی بیماری لگا دیتے، جسم کے اندر کوئی ایسی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں
تو یہ دونوں انداز میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھا نا، یہ بھی اٹ سیلف یعنی بیماری، تکلیف، مصیبت، یہ انسان کے حق میں اچھی چیز ہوتی ہے، انسان کے حق میں اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسانی نیچر ہے نا، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ اللہ انسان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ عام طور پر انسان خوشحالی کے اندر اللہ سے رجوع نہیں کرتا، اللہ سے منہ موڑتا ہے۔ فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کے اوپر نعمتیں کرتے ہیں، اعرض اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور ایک سائڈ سے ہو کر گزر جاتا ہے، یعنی اللہ کی احکامات کو نیگلیکٹ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق نہیں بناتا۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، او لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں، عریض کا معنی ہوتا ہے بہت چوڑی دعائیں، لمبی چوڑی دعائیں، تو بہت لمبی لمبی پھر دعائیں کرتا ہے۔ یہ انسانی نیچر کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مشکلات کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور نعمتوں خوشحالیوں میں ہوتا ہے تو عام طور پر بھول جاتا ہے یا روٹین میں آ جاتا ہے، لیکن تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو ایکسٹرا عبادت کر کے اور لمبی لمبی دعائیں کر کے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری پارے کے اندر وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب انسان کو اللہ آزماتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو رزق زیادہ دیتا ہے، تو پھر اللہ وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، جب ہم اس کو آزماتے ہیں، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، میرا اکرام نہیں کیا، یعنی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ بھی آتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ جب تکلیف و مصیبتوں کے اندر پکڑتا ہے تو اس کے ذریعے انسان کے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک کانٹا بھی اگر چھوٹ جائے تو اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو، ایک کانٹا اگر چھوٹ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کچھ ریوارڈ دینا چاہتا ہے، کچھ مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال میں کچھ چیز ہے کہ اس کو میں ریوارڈ دے دوں، اچھا مقام دے دوں، لیکن اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں ڈالتا ہے، پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام دے۔ تو اس لیے یہ بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ جب آئیں تو فوراً اپنی اسیسمنٹ کریں، اپنی کوئی ویکنیس ہو، کوئی برائی ہو، کوئی کسی گناہ میں انوالو ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ ہو تو صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم بدل دے رہے ہیں مکان السیئۃ الحسنہ، برائی کی جگہ حسنہ، بھلائی اس کو دے دے، حتیٰ عفوا، حتیٰ کہ وہ بڑھنا شروع کر دے، یعنی اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ، اور وہ اپنے یعنی بھلائیوں کے اندر، خوشحالی کے اندر ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ اس کی جو ورس سچویشن تھی اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ بیماری، وہ تکلیف، اس کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور وہ کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ اللہ جس نے تکلیف دی تھی وہ ہٹا دی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، وہ پھر بجائے اس کے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہمارے آباء و اجداد پر بھی آئی تھی تکلیفیں، مصیبتیں، تو دنیا ہے بھائی، دنیا میں تو تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی کوئی سائن نہیں ہے کہ میرے اوپر اللہ کی